اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 129۔ ولولا اگر نہ ہوتا کلمۃ حکم سبقت پہلے سے من ربی کا آپ کے رب کا لکان لزامن تو عذاب لازم تھا واجل مسمى اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ کی پکڑ کے لیے، اللہ کی عذاب کے لیے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قومیں جو جھٹلا رہی ہیں، کفار مکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ پر مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، شاعر ہیں، نعوذ باللہ مجنوں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اللہ عذاب نہیں بھیج رہا، ڈھیل دی ہوئی ہے۔ ڈھیل کس لیے؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے، مہلت دی ہوئی ہے تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال تبلیغ کی؟ 13 سال۔ تو یہ کیا کرنا مقصود تھا؟ ورنہ تو وہ پہلے دن ہی انہوں نے جھٹلا دیا تھا، جب آپ نے کہا تھا کوئی صفحہ پہ تو چاچا کھڑا ہوا تھا، تب اللہ کا یا محمد علی ہذا جماعتنا، نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ کیا ہو جائیں؟ ٹوٹ جائیں، اس لیے ہمیں جمع کیا ہو۔ تو پہلے دن سے تو وہیں عذاب آنا چاہیے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرے ہاں مہلت ضرور ہے، میرے ہاں وقت مقرر ضرور ہے، لیکن یہ سارا پیریڈ کیا ہے؟ اتمام حجت ہے۔ آج نہیں سمجھ رہے کل سمجھ جائیں گے، کل نہیں سمجھ رہے پھر سمجھ جائیں گے۔ آخرکار پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ڈھیل اور مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر کیا ہے؟ اجل مسمى، پھر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ فاصبر، پس صبر کیجئے پیارے پیغمبر علیہ السلام، علامہ ان باتوں پر یقولون جو وہ کہتے ہیں۔ آپ نے صبر کرنا ہے، اور مکی زندگی میں کیا ہے؟ صبر ہی صبر ہے۔ آل یاسر پس رہے ہیں، عمار وغیرہ، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ آل یاسر کے خاندان صبر کرنا، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صبر ہی تھے نا سارا کچھ۔ خباب بن ارت آتے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں بیت اللہ کے سائے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول، کب تک یہ ظلم و ستم ہوگا؟ کب تک ہوگا؟ نکلتے ہیں یہ مارتے ہیں، جاتے ہیں یہ مارتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب، وہ انبیاء بھی تھے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول متی نصر اللہ۔ انبیاء پر ایسا وقت بھی آیا کہ انبیاء نے کہا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تیری مدد کب آئے گی؟ ہم تو پس گئے۔ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد قریب ہے۔ لوہے کے کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت کو نچویا۔ یہ کیا چیزیں تھی سر؟ تو صبر۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ طائف کے میدان میں آپ نے صبر نہیں کیا؟ فرشتہ آیا، اللہ نے بھیجا ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ دوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے خون والے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ان پہ عذاب بھیج، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ سارا صبر ہی صبر تھا نا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں، جو کچھ یہ کرتے ہیں، آپ نے صبر کرنا ہے۔ کیوں صبر کیوں کرنا ہے؟ جی اصل چیز یہی ہے کہ آپ کا کام ہے پھیلانا، آپ کا کام ہے بتانا۔ جب صبر ہوگا، لوگ آپ کو ماریں گے پھر بھی آپ بتا رہے ہو، لوگ باتیں کسیں گے پھر بھی آپ بتا رہے ہو۔ بندہ صبر نہیں کرے تو پھر کام کر سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وسبح، اور تسبیح کریں، بحمدی، تعریف کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی۔ 2 چیزیں بتائی گئی، صبر کرنا ہے، اپنے کام کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے جی. قبل طلوع الشمس، پہلے طلوع ہونے سے سورج کے، یعنی فجر کی نماز. وقبل غروبها، اور پہلے غروب ہونے سے یعنی عصر کی نماز. یہ نماز کی آپ نے پابندی کی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ. عام ذکر بھی مراد ہے اور نماز ذکر کے معنی میں بھی آتی ہے. اللہ کی یاد ہے نا، واقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے پیچھے پڑھ کے ہیں. ومن آناء اللیل، کچھ اوقات میں رات کے، یعنی تہجد کی نماز، مراد عشاء کی نماز. فسبح، پس تسبیح کریں. واطراف النہار، اطراف میں دن کے، مغرب کی نماز، اطراف دن کا آخری حصہ. لعلک ترضی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم ان قریب آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں پارے کی آیت تلاوت کر رہے ہیں. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر عذاب دے تیرے سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ تو معاف کر دے پھر بھی تیرے سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. آپ نے حدیث کے اندر آتا ہے 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو جارو ہے جو ہو گئے، ہاتھ اٹھا دیے. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، میرا پیغمبر تلاوت کر رہا ہے، رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے. جبرائیل امین ہے، ما یبکیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کس میں رو رہے ہیں؟ جبرائیل اس لیے رو رہا ہوں، عذاب کا ذکر ہوا، میری امت کا کیا بنے گا. فکر کس کی ہے؟ امت کی. میری امت کا کیا بنے گا. جبرائیل امین گئے، اللہ تعالیٰ پیغمبر اپنی امت کے متعلق دعا کر رہے ہیں، میری امت پر رحم فرمانا. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، میرے پیغمبر کو کہہ دیجئے دن قیامت کے میں آپ کو اپنی امت کے متعلق راضی کروں گا، ولا نسوک، ناراض نہیں کروں گا. امت کون سی؟ جو نماز نہیں پڑھے. یہی ہے. ٹھیک ہے جی. لعلک ترضی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به، آپ نہ دوڑائیں اپنی نظر. مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمیں ہے کہ آپ نظر نہ دوڑائیں اپنی، الاما، ان چیزوں کی طرف، متعنا، فائدہ دیا ہم نے بھی ان سے، ازواج منہم، مختلف لوگوں کو، زہرتن، آرائش، حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. بندہ کسی مالدار کو دیکھتا ہے نا تو نظر تو جاتی ہے، یار کتنی نصیب والا ہے، کتنی مال و دولت والا ہے. تو اسلام نے منع کیا ہے. دیکھو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے کیا کرنا ہے؟ اپنے سے نیچے کو دیکھو، اوپر والے کو نہیں دیکھنا. جب قارون کو دیکھا تھا انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جو قارون کو خزانے دیے گئے ہمیں بھی دیا جاتے. یہ کون تھے؟ جو دولت کے پجاری تھے. جو دولت کے پجاری نہیں تھے وہ قارون کو سمجھا رہے ہیں ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. دیکھ یہ دنیا میں اللہ نے دولت دی ہے لیکن نیکی کر لوگوں کے ساتھ. اس نے کہا کون سی اللہ اور کون سا اللہ اس نے دی ہے؟ انما اوتیت علی علم، بڑا ذہین فتین. اگر کاروبار میں یہ آ گیا کہ میں ذہین ہوں، میں فتین ہوں، میرے پاس تجربہ ہے، اس وجہ سے مجھے ہو رہا ہے، تو قارون کی سوچ تھی. ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے جی. تو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان چودھریوں کی طرف، سرداروں کی طرف نہ دیکھیے. یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں. سیدنا عمر نے دیکھا آپ کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، نشان بنے ہوئے تھے، رو پڑے. کہا عمر کیوں روتے ہو؟ اللہ کے رسول کیسے ہو کس طرح؟ عام لوگ مزے کر رہے ہیں لیکن آپ دنیا کے، آخرت کے سردار ہیں. آپ کی جب حالت دیکھی مجھے رونا آ گیا. آپ نے فرمایا عمر ان کو دنیا کے اندر مل گیا، انہوں نے جلدی کی، ہمارے لیے آخرت میں ہے. تو مقصود یہ ہے کہ اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صحت ہے، اس کو بھی تو دیکھو جس کی آنکھ نہیں ہے.
اس کو بھی دے دو گے تو چل نہیں سکتا، ہم چل تو سکتے ہیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں. اس میں ہم نے جو ان کو دی ہے نا تن دولت، آزمائش ہے. وَرِزْقُ، اور رزق ربی کا، آپ کے رب کا، خیر، بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور دیر پا ہے. ٹھیک ہے، اس سے مراد آخرت ہے. دنیا میں جتنا مال و متاع ہو ایک دن ختم ہی ہو رہا ہے، بندے نے بھی ختم ہو جانا ہے، اور اس کی اونچ نیچ ہوتے رہتی ہے.